بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم قرآن کے ذریعے ایک ایسی عجیب چیز نازل فرماتے ہیں. قرآن کریم اللہ پاک کا ذاتی کلام ہے اور اس کی جو کیفیات ہیں اس کے ساتھ اللہ کریم نے جو کیفیات مقرر فرما دی ہیں ان میں یہ عجیب خاصیت ہے کہ ایمان والوں کے لیے ان میں شفا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے. شفا سے مراد قلبی بیماریوں سے شفا بھی ہے، روحانی بیماریوں سے شفا بھی ہے، باطن کی بیماریوں سے شفا بھی ہے اور ظاہر کی بیماریوں سے شفا بھی ہے. علماء تفسیر نے اس میں لکھا ہے کہ ظاہر کے لیے بھی قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں شفا ہے. کوئی اہل ایمان کوئی آیت پڑھ کر پھونک دے یا اس کا نقش بنا کر گلے میں پہن لے تو یہ جائز ہے، اس سے ظاہری بیماریوں کو بھی شفا ہوتی ہے اور قلبی اور باطنی اور روحانی بیماریوں کا واحد علاج ہے اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو شفا بخشے. لیکن اس کی خاصیت عجیب ہے کہ نور ایمان ہو تو یہ شفا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بھی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، درجات کے بڑھانے کا سبب ہے، ترقی درجات کا سبب ہے، اللہ کریم کی طرف سے رحمت نصیب ہوتی ہے. لیکن جہاں ایمان نہ ہو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تو ایسے ظالموں کے حق میں نقصان ہی نقصان بڑھتا ہے. یعنی وہی قرآن کریم اور اس کی وہ کیفیات یا جس دل میں نور ایمان ہو اس کے لیے شفا بھی ہے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور رحمت الہی کا سبب ہیں، ترقی درجات کا سبب ہے، تلافی معافات کا سبب ہے. اور جہاں ایمان نہیں ہوتا تو ان کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہیں، کیونکہ قرآن جب اس تک پہنچ گیا تو اللہ کی حجت تو اس پر تمام ہو گئی، پیغام اس کو پہنچ گیا، اب اس نے نہیں مانا تو اس کا جرم بڑھ گیا اور سزا کا مستحق ہو گیا، تو ان کے لیے سراسر نقصان بھی ہے. اور فرمایا انسانی مزاج بھی عجیب ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انسانی مزاج یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اسے وافر نعمتیں مل جاتی ہیں
تو چاہیے تو یہ کہ منعم کا شکر ادا کرے، جس نے وہ نعمتیں نہیں ہیں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی قابلیت پہ آ جاتے ہیں کہ یہ میرے لیاقت، میرے علم، میری محنت کا ثمر ہے، میں نے اتنا کما لیا، میں وزیر اعظم بن گیا، میں صدر بن گیا، میری قابلیت ہے، میں دولت مند ہو گیا، یہ میری قابلیت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہو گئی، یہ میں نے جمع کی ہے۔ ورنہ بجانب رخ پھیر کر چل دیتے ہیں، اللہ کریم کی عظمت کو بھول جاتے ہیں اور پہلو بدل کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے، وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، ذرا سی تکلیف آ جائے پھر ناامید ہو جاتے ہیں، پھر مرنے لگتے ہیں کہ اب کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا، میں مر گیا ہوں، میں مر گیا، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، شور شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے جب تعلق ہو تو آزادی آئے، دولت آئے، آرام آئے، سکون آئے تو بندہ مزید شکر ادا کرتا ہے۔ بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی دشمن آ جائے تو پھر اللہ سے پناہ چاہتا ہے، اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ کریم سے حفاظت طلب کرتا ہے۔ تو جب ان کا رشتہ ہی اللہ سے نہیں ہے، جب کوئی نعمت آتی ہے تو اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں، پہلو بدل لیتے ہیں، تو پھر جب مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے پاس سوائے نا امیدی کے کچھ نہیں ہوتا، پھر ویسے نا امید ہو جاتے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنی ثوابدید پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے، جو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اتباع رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پارسا بھی رہیں، ہمیں لوگ اچھا بھی کہیں، نیک بھی کہیں، لیکن ہم کام بھی اپنی خواہش کے مطابق کریں۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اور جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے کروں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، لیکن یہ چیزیں اللہ کریم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہاں صفاتی نام رب استعمال فرمایا، کیونکہ رب وہ ہستی ہے جو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، زندگی ڈالتا ہے، اور رب وہ ہستی ہے جو ایک ایک سیل کو جوڑ کر وجود کو تخلیق فرماتا ہے، پھر اس ایک ایک سیل کی حاجت روائی کرتا ہے، روزی رسانی کرتا ہے، اسے صحت مند رکھتا ہے، اسے اپنا کام کرنے کی۔ تو فرمایا جو ایک ایک سیل کا خالق، مالک اور اس کا پالن ہار ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس کے علم میں ہے من هو اهدیٰ سبیلا، کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون سب سے زیادہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، کون غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کریم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ بجائے اس کے کہ قرآن کی حقانیت پر ایمان لاتے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے احکام نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے، خواہشات کو قربان کرتے، اتباع رسالت کرتے، اطاعت الہی اختیار کرتے، یہ بجائے ماننے کے انہیں اعتراضات سوچتے۔ مشرکین مکہ نے ایک باقاعدہ وفد بھیجا علماء یہود کے پاس۔ علماء یہود کا مرکز مدینہ منورہ تھا، تو ان کے پاس وفد بھیجا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی ہستی نے دعوی نبوت کیا ہے، تو ان سے کیا سوال جواب کریں، کوئی ہماری رہنمائی کرو، تم علماء ہو، قرآن ہے۔ تو انہوں نے کہا 3 سوال ہیں۔
اور تینوں سوال کیجئے، اگر اللہ کا نبی ہوگا تو دو سوالوں کا جواب تو مفصل دے دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا، اور نبی نہیں ہوگا تو یا کسی کا بھی جواب نہیں دے گا یا تینوں کا کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا۔ یہ آزمائش ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ روح کے بارے فرمائیے، روح کیا ہے؟ یہ آتی کدھر سے ہے، چلی کدھر جاتی ہے، کس طرح زندگی روح سے عبارت ہے، اور روح چلی جائے تو بندہ مر جاتا ہے، یہ پھر کیسے آئے گی اور پھر کیسے زندہ ہوگا، اس کی حیثیت کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے آئی اور اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی روحیں آگے روحوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، جس طرح ہر جاندار اپنی نسل بڑھاتا ہے، اس کی بھی کوئی نسل ہے، کیا ہے، اس کے بارے تفصیل ارشاد فرمائیں۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے کہ وہ شخص کون ہے جس نے دنیا کی مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا۔ تیسرا غالباً اصحاب کہف کے بارے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوالوں کے جواب تو مفصل دیے جن کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، اور روح کے بارے اجمالاً آپ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ آپ سے یسألونک عن الروح، روح کے بارے سوال کرتے ہیں، انہیں فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے۔ یہ بھی دو جہان ہیں، دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر۔ جیسے دنیا اور آخرت دو جہان ہیں، لیکن جنت، دوزخ، عرش، فرش، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، دنیا بھی اور جنت دوزخ بھی، یہ سارا خلق میں آتا ہے، عالم خلق ہے، یہ تخلیق فرمائی گئی چیزیں۔ جہاں تخلیق کی حد ختم ہوتی ہے، مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں امر ہے، عالم امر، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ ہی کے لیے ہے عالم خلق بھی اور عالم امر بھی۔ عالم امر تجلیات الہی کا اور مرضیات الہی کا عالم ہے، جہاں عالم خلق کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے عالم امر شروع ہوتا ہے۔ اب اتنا ارشاد فرمایا گیا کہ روح عالم خلق کی چیز نہیں کہ تم پوچھنا چاہتے ہو اس کا قد کاٹ کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، یا وہ اس کا توالد و تناسل ہوتا ہے، شادیاں کرتے ہیں آگے نسل پیدا ہوتی ہے، یا کہاں سے آتی ہے، یا موت کے بعد کہاں چلی جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں، یہ کیا ہوتا ہے سب۔ تو فرمایا یہ عالم امر میں سے ہے، عالم خلق میں سے ہے ہی۔ تمہارے علوم عالم خلق کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی، اور وہ بھی محدود ہے، تھوڑا ہے۔ پچھلے دنوں مغرب کے سائنٹسٹ بحث کر رہے تھے اس بات پر کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی اور سائنس نے وجود انسانی میں مختلف سیلوں میں تبدیلی تک کا کر لیا، دل کو بدل دیتے ہیں، آنکھیں تبدیل کر دیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یہ اعضاء کی پیوند کاری کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر آسمانوں ستاروں کے بارے اور فلاں ستارے کی کیا کیفیت ہے، فلاں سیارے کی کیا، یہ بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو سائنٹسٹ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے بہت زیادہ بھی جان لیا ہوگا تو ہو سکتا ہے 10% تک ہم جان گئے ہوں، علوم تو آگے پڑھیں۔ پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ ایک بندہ سائنٹسٹ ہے تو وہ سائنس ہی جانتا ہے، اسے ہسٹری کے بارے علم نہیں ہے، ادب کے بارے علم نہیں ہے، بے شمار علوم ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ سائنسٹسٹ ہے، تاریخ دان ہے تو تاریخ جانتا ہے، شعر و شاعری ادب سے شغف نہیں، اور بے شمار علوم ہیں جن سے وہ واقف نہیں۔ تو ایک ایک علم کا بھی کوئی جزئی سا حصہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کے پاس،
اور یہ عالم ہے، عالم خلق کے علوم کا بھی تمہارے پاس کسی ایک علم کا کوئی جز ہوتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ علم کلی طور پر مکمل ہو گیا میں جانتا ہوں، یہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ تو جب تم عالم خلق کو نہیں سمجھ پاتے تو عالم امر تمہاری سمجھ میں کیسا آئے گا؟ عالم امر کی بحث تم سے کون کرے؟ وہ تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم تو بہت تھوڑا ہے، بہت محدود ہے، مادی چیزوں کے بارے بھی تم مکمل نہیں جانتے، اور کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ملتا جو ہر چیز کے بارے جانتا ہو۔ جتنے آپ کو ماہرین بھی ملتے ہیں، ہر ماہر ایک شعبے کا ماہر ہوتا ہے اور اس کو بھی مکمل طور پر نہیں جانتا، اس کا علم بھی جزئی ہوتا ہے۔ تو تم عالم خلق جس میں تم رہتے بستے ہو، جس میں تم کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، تمہارے ساتھ ساری مخلوق بستی ہے، اس کی باتیں پوری طرح سے نہیں جان سکتے تو تمہارا علم عالم امر کی باتیں کیسے جانے گا؟ ہاں، عالم امر کی خبر انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے نور نبوت سے، اور ان کے خالص اور سچے متبعین اولیاء اللہ باتباع نبی من جانب اللہ اگر ان باتوں سے آگاہ کر دیے جائیں تو یہ کوئی اس میں استعباد نہیں، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن وہ علم ہوتا عالم امر کا ہے جو نبی پہ نازل ہوتا ہے، جو ولی کو عطا ہوتا ہے، وہ خبریں ہوتی وہاں کی ہیں۔ اور ویسے بھی روح پر تحقیق کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، علماء نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، بہت بحثیں کی ہیں، بہت کچھ لکھا پڑا ہے، لیکن روح کی ماہیت یا حقیقت یا روح بنی کیسے یا کیسے جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں، یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں، عالم امر کی چیز ہے، تمہارے بس میں نہیں کہ اس کی باتیں سمجھ سکو۔ اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی یہ وہی جانتا ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ دے دے اور شعور دے دے۔ قرآن کریم اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، جس کی کیفیات اور تاثیرات اور جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، اور جس سے پھر جانے پر جو عذاب ہوں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور فرمایا جب اس کی ناقدری کرتے ہو تم لوگ، زندگی بھر تمہیں فرصت نہیں ہوتی کہ قرآن کو پڑھ سکو، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرو، جو وہ سمجھاتا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کو حرز جان بناؤ، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ، اس پر عمل کرو۔ جب تم اتنی ناقدری کرتے ہو، لوگوں کو بھی تم نے یہ سوچا کہ وہ چاہے تو یہ ساری وحی الہی اٹھا لے، جس نے نازل فرمائی ہے وہ قادر ہے، وہ کتابیں بھی ختم کر دے اور تمہاری تحریریں بھی مٹ جائیں اور تمہارے دلوں سے بھی مٹ جائے اور تمہارے ذہنوں سے بھی مٹ جائے، اور تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہ رہے اللہ کی مرضیات کو جاننے کا، یا اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس پہ ناراض ہے، یا اللہ کیا چاہتے ہیں تم سے، کس طرح کرو، تو تمہارے پاس تو ذریعہ ہی ختم ہو جائے۔ کبھی تم نے یہ سوچا؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ایک عاجز انسان، بے بس مخلوق، اس کا بندہ جو ہمہ وقت محتاج ہے روزی کا، صحت کا، ہر چیز کا، سانس کے آنے جانے کا، دل کی دھڑکن کا، وہ اتنی جرأت کرے کلام الہی کو ماننے کی بجائے اس پر اعتراضات کرے، خود سری کرے، اپنے نفس کے مطابق، خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو کبھی تم نے یہ سوچا کہ وہ قادر اگر اپنا کلام اٹھا لے تو تم کیا کر لو؟
آج تو تم اگر زندگی بھر بھی بھٹکے رہے ہو تو تمہارے پاس ہدایت کا ذریعہ تو ہے، قرآن کی پناہ میں آ جاتے ہو، قرآن کا دامن تھام لیتے ہو تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تم پر رحم فرما دیتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ جو ناقدری کرتے ہو اگر اس سے ناراض ہو کر اللہ یہ ساری وہی اٹھا لے، پھر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس سے پوچھو گے؟ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر اسے واپس لانے کے لیے کوئی تمہارا ساتھی اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ کون ہے جو پھر اسے واپس لا سکتا ہے؟ اگر اللہ کریم سلب کر لے تو کون ہے جو پھر اسے واپس لا سکتا؟ کبھی یہ سوچا تم نے؟ ہمارا کوئی ملازم ہو اور وہ ہماری بات نہ سنے، انسان ہونے میں وہ اور ہم برابر ہیں، مخلوق ہم ایک جیسی ہیں، کھانے پینے سونے جاگنے میں ہم ایک جیسے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے 4 ٹکے دے دیے دنیا کے، وہ مالک بن گیا، ایک غریب اس کا ملازم بن گیا، یہ اللہ کا نظام ہے تو دونوں ایک جیسے۔ لیکن کوئی ملازم بات سنی انسنی کر دے تو ہم کتنی دیر اسے برداشت کرتے ہیں؟ تو تم اپنے جیسی مخلوق کو برداشت نہیں کرتے، تو میں تو خالق ہوں اور تم مخلوق ہو، اور مخلوق خالق کی بات نہ سنے وہ تو تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارے جیسی 20 مخلوق اور پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ وہی اٹھا لے اور تمہارے پاس کوئی لفظ قرآن کا باقی نہ رہے، نہ کوئی بتانے والا باقی رہے، نہ کوئی سنانے والا باقی رہے، تو کیا کرو گے؟ کون ہے پھر جو تمہیں یہ اتنی بڑی نعمت لا کر دے گا؟ الا رحمتا من ربک، اے انسان یہ سوچ کہ یہ صرف تیرے پروردگار کی رحمت ہے، وہ جو مالک و مختار ہونے کے باوجود ہم کمزوروں کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر پھر اپنی وحی ہمیں روئے زمین پر پہنچا رہا ہے، اپنے خوش نصیب بندوں کو اس پہ لگا دیا ہے، جو رات دن اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا پیغام کسی نہ کسی صورت پہنچاتے رہتے ہیں اور گھر گھر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اکیلی اذان ہی کو آپ لے لیجئے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں لاکھوں مساجد میں اذانیں نہ ہو رہی ہوں۔ کہیں سورج فجر پہ ہوتا ہے تو کہیں پیچھے ظہر پہ ہوتا ہے، کہیں عصر پہ ہوتا ہے، کہیں مغرب ہوتی ہے، کہیں عشاء ہوتی ہے۔ تو دنیا کا نقشہ اور گلوب سامنے رکھ کر آپ خیال کریں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کروڑوں انسان اللہ کی عظمت اور حضور کی نبوت کی شہادت نہ دے رہے ہوں اور دعوت اللہ نہ دے رہے ہوں کہ آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ بہتری کی طرف۔ اسی طرح کتنی مخلوق اللہ کا پیغام پہنچانے پہ تبلیغ کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ لوگوں کو گھر گھر پیغام پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ بند کر دے، اٹھا لے تو کیا کر لو؟ یہ صرف اس کی رحمت ہے، بخشش ہے کہ تمہاری کوتاہیوں، برائیوں، تنگ نظریوں سے درگزر فرما کر پھر تم تک آواز پہنچا ہی رہا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی مخلوق کے لیے سورج بنا دیا، جو ہر قسم کی تاریکیوں کا سینہ چیر کر انوارات و تجلیات تمہارے قلوب تک پہنچا رہا ہے۔ اب اس کی قدر تم نے کرنی ہے، قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ قبول کرتے ہو تو کتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے، نہیں کرتے تو کیا کیا سزائیں ملیں گی، یہ تم پر ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ تمہاری برائیوں سے ناراض ہو کر اپنی وحی اٹھا بھی نہیں رہا۔ تم اعتراض کرتے ہو، تم اعراض کرتے ہو، تم بھاگتے ہو، تم برائی کی طرف جاتے ہو، پھر بھی تمہارے پیچھے آواز آ ہی رہی ہے روئے زمین پر
جو آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی وہ بلند ہی ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ محض اللہ کریم کا احسان ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ پر تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ قیامت تک آنے والی مخلوق کی رہنمائی آپ فرما رہے ہیں، دعوت اللہ آپ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم کو ایسا ویسا کلام نہیں ہے۔ عربی کا یہ محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ جو کچھ کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں کی وہ بات بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن کو ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ محض ایک عربی عبارت ہے، تو پھر دعوت دی میرے حبیب انہیں چیلنج کیجئے، انہیں دعوت دیجئے، انہیں کہیے کل ان اجتمعت الانس والجن، تم سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس طرح کی عبارت ہم بھی بنا لاتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والے، بڑے بڑے شاعر، اور جنات کو بھی بلا لو، اور سارے دانشور جمع، انسان اور جن سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، ذرا قرآن کریم جیسی عبارت بنا کے تو دکھاؤ۔ جو صنعت خالق کی ہے مخلوق ویسی نہیں بنا سکتا۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا نا، اللہ ان پر رحم کرے، جے ایک مچھر دا پر بھجے سارے عالم لگے، پھر نہیں ہو ثابت ہوندا جیوں کا راہ آگے۔ بھی دنیا کی ساری تکنیک لگا لو، ساری ٹیکنالوجی لگا لو، ایک مچھر کا پر ٹوٹ جائے ویسا نہیں بن سکتا جیسا اللہ نے بنایا تھا۔ جو بھی آپ بنائیں گے اس کی نقل ہوگا، اس میں اس طرح کی کیفیات نہیں ہوں گی، اس طرح کے احساسات نہیں ہوں گے۔ جو بھی بنائیں گے نقل ہی ہوگا، اس جیسا اصلی نہیں بنا سکتے۔ تو جو مخلوق ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی، وہ قرآن کریم جیسی عبارت کہاں سے لائے گا؟ پھر فرمایا لا یاتون بمثلہ، تم اس جیسا نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جن اور انسان مل جاؤ ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، لیکن جو کلام خالق ہے مخلوق ویسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، کفار و مشرکین نے بالخصوص یہود نے اب بھی پورا زور لگایا ہوا ہے، قرآن کریم غلط ڈال کر چھاپ دیں گے، معنی غلط تو خیر ہر خیرے نے کیا ہے، غلط معنی کر دیں گے، لیکن اس جیسی عبارت بنانے کا آج تک کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا۔ مقابلے میں پیش کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ دعویٰ تو کر دیتے ہیں، دعویٰ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، جرأت ہی نہیں کی۔ اب ایسے عظیم الشان کلام کو کافر تو معروم ہے، اس کی بات نہ کریں۔ کلمہ گو بھی اگر ساری زندگی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو کیا جیا، خاک جیا۔ اس نے زندگی بھر کیا کیا؟ صرف پیٹ بھرتا رہا، بچے پیدا کرتا رہا اور مر گیا۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ اتنا عظیم الشان کلام اور اتنا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانے والا، اللہ جل شانہ اپنا ذاتی کلام بھیجنے والا، تو یار کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ تو اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرو۔ قرآن کو اس نظر سے پڑھو کہ میرا پروردگار مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہاں کافر کے حق میں آیت ہے، یہ فلاں صحابہ کے حق میں خوشخبری ہے۔ بھائی میاں یہ تو درست ہے، کافروں کے حق میں بھی آیتیں ہیں، صحابہ کی عظمت کے بارے بھی آیتیں ہیں، احکام بھی ہیں اور قصص بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن
ہم سے مخاطب ہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، کیا ماننا چاہیے، کیا نہیں ماننا چاہیے، کس کا اتباع کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کیا طریقہ کمانے کا اختیار کرنا ہے، کیا نہیں اختیار کرنا، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر زندگی کے ہر سوال کا جواب ہم نے اس میں دے دیا۔ معیشت کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، قانون کی بات ہو، عدالت کی، انصاف کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، حکومت کی بات ہو، ماں باپ سے رشتہ، اولاد سے رشتہ، بہن بھائیوں سے رشتہ، دوستی کی حدود، دشمنی کی حدود، قوموں کی بات، ملکوں کی بات، بین الاقوامی امور، زندگی کے ہر سوال کا جواب ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ اس سے منہ پھیرے ہوئے، انکار کیے ہوئے، بلکہ انکار کر دیتے۔ عدم توجہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن کم از کم بندہ یہ مانتا تو رہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، اگر میرا عمل اس کے خلاف ہے تو میں گناہ گار ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ یہ ماننے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں یہ سچ ہے، یہ مولوی فتوے دیتے رہتے ہیں، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک۔ انسان کے پاس بڑی تھوڑی سی فرصت ہے، لمحوں میں بیت جائے گی۔ ذرا خود بندہ اندازہ کر لے کہ آج ہمیں کوئی کہے جی مجھے یہ چیز دے دو، میں 50 سال بعد دے دوں گا، تو بندے گھبرا جاتے کہ 50 سال تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا، بھائی میں بات ہے۔ لیکن جن کے 50 سال گزر چکے ہیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کتنی دیر ہوئی ہے۔ جن کے 70-80 بیت چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کل کی بات تھی، ہم سکول جاتے تھے، کل کی بات تھی، فلاں بندہ بھی تھا، کل تھی، فلاں تھا۔ کوئی دیر نظر آتی ہے گزری عمر میں؟ یہ آنے والی بھی ویسے ہی ہمیں بڑی لگتی ہے، یہ بھی اسی طرح نکل جاتی ہے، پل بھر کا میلہ ہے دنیا کا، اور آخرت سامنے آ جاتی ہے۔ اور آخرت قرآن اور اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے بغیر آخرت نہیں بنتی۔ پھر مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ماننے کی بجائے کہتے ہیں چلو مان تو لیں گے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے، مگر تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے نہر نہ جاری کر دے۔ کتنا بڑا چشمہ پھوٹے جس طرح نہر کا پانی ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اتنا چشمہ پھوٹے جو نہر جتنا بھی۔ بات ہو رہی ہے تمہاری زندگی کی، تمہارے عقیدے اور نظریے کی، تمہارے عمل اور کردار کی۔ تم نہر کے پانیوں پر چلے گئے، نہر پھوٹے ہی ہے نا، نہر تو جگہ جگہ پھوٹ بھی رہی ہیں، جگہ جگہ پہاڑوں کے دامنوں میں ندیاں بہہ رہی ہیں، جگہ جگہ دریا اور دریاؤں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ اس کو عجیب کام تو نہیں کہ یہاں پھوٹ جائے، تو دنیا روئے زمین بھری ہوئی ہے ان نعمتوں سے۔ تو بات تو ہو رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، بات ہو رہی ہے کہ تمہارا طرز عمل کون سا صحیح ہے کون سا غلط۔ تم کہاں نکل گئے؟ جی نہر نکل جائے نا یہاں سے ہم مان لیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یا پھر ہمارے لیے نہر نہ صحیح تو کم از کم آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے لیے تو باغات کھل جائیں جہاں آپ رہتے ہیں، اور ان باغات میں طرح طرح کے پھل ہوں
اور نہریں بہہ رہی ہوں اور ان میں آپ کے لیے کوئی محلات بن جائیں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کفار کا سب سے پہلا بڑا اعتراض تو یہ ہوتا تھا کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مان لیں؟ اگر اللہ کو رسول ہی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں، بشریت نبوت کا انکار نبوت کا انکار ہے، چونکہ نبوت سوائے بشر کے کسی دوسری مخلوق کو عطا ہی نہیں۔ ہم حضور کے بشریت کا انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بشر ہیں، حضور ہمارے ہی جیسے بشر۔ حضور بشر ہیں، خیر البشر ہیں، اور کوئی جو جہاں سے حضور کی اطاعت صدق دل سے تھامے اتنا وہ بشر ہے، جتنا نہیں تھامے اتنا وہ بشر جسامت میں انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ حضور معیار ہے بشریت کا۔ حضور کی بشریت تو وہ ہے کہ آپ اسے جسد عالی سمیت عرش عظیم اور اس سے آگے تک جہاں رب نے چاہا تشریف لے گئے، آپ اسی وجود، اسی بشری وجود سے جنت و دوزخ کا اور برزخ کا مشاہدہ فرمائے۔ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں واحد ہے پوری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشریت اتنی منزہ، مصفہ اور اس قدر روشن ہے۔ لیکن اگر بشریت کا انکار کر دیا جائے تو بڑا ظلم ہے۔ پھر تو نبوت کا انکار ہو گیا کہ سوائے بشر کے تو کسی کو نبوت ملی نہیں۔ یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں لوگ کہ جی ہم کہتے ہیں حضور بشر نہیں، نور ہیں۔ بھئی نور دو طرح سے ہے۔ ایک نور تو وہ ہے جو اللہ کی ذات ہے، خالق ہے، وہ تو واحد ہے، لا شریک ہے، غیر منقسم ہے۔ دوسرا نور وہ ہے جیسے نوری مخلوق فرشتے ہیں، نوری عالم ہے، تو یہ سارے تو مخلوق ہیں۔ تو مخلوق جو نور ہے، اب اعلیٰ ترین فرشتے حضور کے خادم ہیں۔ آپ حضور کی بشریت کا انکار کر کے اگر مخلوق نور کہتے ہیں تو پھر آپ کا رتبہ گھٹا رہے ہیں۔ آپ کے تو خادم ہیں، فرشتے دربان ہیں، تو آپ بڑھا تو نہیں، مرتبہ بڑھا تو نہیں رہے، نور کہہ کر آپ مرتبہ شان گھٹا رہے ہیں۔ اور سادہ سی بات ہے یار، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ اللہ کا رسول اور اللہ کا آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ نے اللہ کا رسول اور پیغمبر آخر الزمان مان لیا تو اب بات اطاعت کی کرو۔ اب بات یہ کرو کہ آپ کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کتنی نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی صفات پر بحث کرنا ہی حرام ہے۔ حضور کی ذات کو موضوع بحث بنانا ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے شان کو تولیں۔ ہمیشہ جو تولنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی طاقت سے کم چیزیں تولتا ہے۔ بندہ اپنے ہاتھ سے 5 سیر نہیں 10 سیر تول لے گا، 10 20 ہو جائیں گے، پھر اسے کانٹے کی ضرورت پڑے گی، پھر مشینوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ مشین زیادہ طاقتور ہوگی اس وزن کی نسبت جس سے وہ تول رہی ہے۔ تو اگر آپ منصب رسالت اور ذات نبی کریم کو تولنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی جسارت ہے۔ اور فرمایا نہریں بھی بہہ رہی ہیں، باغات بھی دنیا زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہو رہی ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو روح زمین پر پائی نہیں جاتی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا کمال یہ نہیں ہوتا جس طرح بادشاہ یقیناً محلات میں رہتے ہیں، بڑی پوشاکیں پہنتے ہیں اور ان کی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی مکمل انسان ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے ہر بندہ آپ کے اتباع کا مکلف ہے۔
اگر ایک خاص سطح کی زندگی محدود ہوتی تو پھر اس سطح کے لوگ ہی ماننے کے مکلف بھی ہوتے، اور یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اور یہاں تو اولیاء اللہ کے بارے بڑی غلط فہمی ہے نا، جو پاگل ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے، جو کپڑے اتار دے وہ بھی ولی ہو جاتا ہے، یہ ولی ہوتے ہیں، یہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، یہ ننگ دڑنگ پڑے رہتے ہیں، یہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ بھئی انسان نہیں ہیں، جانور ہیں، جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی انسانی معیار کے مطابق بہت خوبصورت ہو۔ اولیاء اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کو حضور کے اتباع میں ڈھال کر بہت متوازن کر لیتے اور عام آدمی کی زندگی جیتے، اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ برقعے پہن لینا اور حلیے بنا لینا اور چھپ کر بیٹھنا، اور یہ کوئی ولایت کی اصول نہیں ہے۔ جتنا کوئی کامل ہوگا اتنا وہ عام عموم پہ آ جائے گا، عوامی سطح پہ آ جائے گا۔ جیسے وہ اس بارے میں وہ فارسی کا ایک مصرع کہتے ہیں کہ چوں بمنزل میرا صد اسوار پیادہ می شود، کہ جب کوئی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سواری سے اتر کر پیدل ہو جاتا ہے۔ وہ کار پر جا رہا ہے، گاڑی پر جا رہا ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے، جہاز پر جا رہا ہے، تو اپنی منزل تک تو ذرائع سفر کے ہوں گے، منزل پر پہنچ کر عام آدمیوں جیسا ہو جاتا ہے، پیدل ہو جاتا ہے۔ ولایت کے اثناء راہ میں مغلوب الحال لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ حالات آ جاتے ہیں، لیکن جسے منزل نصیب ہو جائے وہ پھر پیدل ہو جائے، عام آدمیوں میں مل جاتا ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے گرد لوگ بستے ہیں۔ یا پھر اگر آپ یہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے، کوئی نہر نہیں نکالتے یہاں سے، کوئی محل نہیں بناتے، کوئی باغ نہیں لگاتے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں، تو پھر ایسا کرے وہ تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ اگر یہ سب نہیں کرتے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیجیے، اور یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے۔ انسان کی گستاخیوں کی حد دیکھیے۔ ایک معمولی سی مخلوق جس کو ذرا سا کانٹا لگ جائے تو ناپاک ہو جاتی، جلد کے نیچے جو خون ہے وہ بھی ناپاک ہے، اور پیٹ میں بھی ساری غلاظت بھری ہوئی ہے، تو کہیں کانٹا بھی لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی خون زخم کا کسی کپڑے سے لگ جائے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ 2 وقت کھانا نہ ملے تو مرنے لگتا ہے، 1 دن پانی نہ ملے تو مرنے لگتا ہے، سانس روک دو تو مر جاتا ہے۔ جرأت اتنی ہے، اور مطالبہ دیکھو، بھئی آسمان گرا دو ہم پر، یا پھر اللہ کو لے آؤ ہمارے سامنے اور فرشتوں کو۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، اللہ کی بارگاہ بھی مخلوق کے سامنے لگ جائے گی۔ تم فکر اس کی کرو کہ اس دن تمہارے پاس ہوگا کیا۔ یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو اور یہ گستاخیاں کر رہے ہو اور جرأت کر رہے ہو، کتنی جرأت ہے کہ تم ایک عاجز مخلوق ہو کر اللہ کو للکار رہے ہو کہ آ جاؤ میدان میں اور فرشتے بھی لے آؤ۔ فرمایا یہ اس لیے نہیں کر رہے اعتراضات کہ یہ پھر ایمان لے آئیں گے، یہ ان کی بدنصیبی ہے، ان کے دل میں کفر دھس گیا ہے، ان کے دل سیاہ ہو گیا۔ اگر یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو یہ پھر انکار کر دیں، یہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے، یہ محض اپنے جرم بڑھانے کے لیے اور گناہ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ کہنے لگے یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا محل بن جائے، یا پھر آپ
ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیں، تحریر لے آئیں جس سے ہم پڑھ سکیں۔ اللہ کریم نے کتنا خوبصورت چھوٹا سا جواب ارشاد فرمایا، میرے حبیب ان سے کہہ دے، فرما دیجئے حل کنت الا بشر الرسولا، او بے وقوفو، میں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میرے ساتھ وہ باتیں کرو جو بشر کی قوت میں، میرے ساتھ ایمان و یقین کی بات کرو، میرے ساتھ کردار کی بات کرو۔ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، 40 سالہ زندگی مبارک قبل از نبوت بھی تمہارے سامنے ہے، اور جب سے اعلان نبوت کیے تب سے میں تمہارے میں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ بات کرو، کوئی ایسی بات مجھے بتاؤ جو معیار انسانیت سے گری ہوئی ہو۔ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے اختیار میں، اور میں نے کبھی اللہ ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تم عجیب عجیب اعتراض کر رہے ہو۔ تو کتنا خوبصورت جواب دیا اللہ نے، فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے حل کنت الا بشر الرسولا، میں بشر ہوں، انسان ہوں، اس کے ساتھ اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ پر اللہ کا کرم۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، گرمی، سردی، صحت، بیماری، میں بشر ہوں، میرے ساتھ بھی سب کچھ ہے جیسا ہر بشر کے ساتھ ہے۔ ہاں میری شان یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا کام ہوتا ہے کہ جس کا رسول ہے اس کی بات ان مخاطبین تک جن تک وہ پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے۔ میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کی بات، خالق کی بات مخلوق تک پہنچا دوں۔ اس پر مجھ سے بات کرو، اس میں کوئی کمی ہے؟ کسی سوال کا جواب تمہیں نہیں ملا، یا جو میں تم سے کہتا ہوں کیا میں ویسا کرتا نہیں ہوں؟ پھر تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ بھئی ہمیں تو آپ کہتے ہیں یہ کریں، آپ ایسا نہیں کرتے۔ مجھ سے انسانی دائرے کے اندر رہ کر بات کرو۔ میں نے اپنے انسان ہونے کا اعلان کیا ہے، اللہ ہونے کا نہیں کیا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ جتنی باتیں تم کر رہے ہو یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جو روئے زمین پر واقع نہ ہوئی ہو۔ لوگوں پر آسمان پھٹ پڑے، پانی برسے، لوگوں پر آسمان سے آگے برسیں، لوگوں پر آسمانوں سے پتھر برسے، لوگوں نے سونے کی جنتیں نمرود نے بنائیں۔ تم تو ایک محل کہہ رہے ہو، اس نے پوری جنت بنائی سونے کی۔ یہ سارے واقعات، نہریں بھی دنیا میں لوگوں نے کھودی، باغات بھی لگائے، اور آسمان سے غضب الہی بھی نازل ہوا، سونے کے محلات بھی لوگوں نے بنائے۔ تو یہ تو کوئی ایسی انوکھی بات تم نہیں کر رہے جو ہاں تم کہہ رہے ہو اللہ آ جائے اور فرشتے آ جائے، اللہ بھی تشریف لائے گا، فرشتے بھی آئیں گے، اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ بھی ایک دن ہوگا۔ وہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوگا۔ تم سوچو یہ کہ جب ایسا ہوگا تو تمہارے دامن میں کیا ہوگا، تم کیا کرو گے؟ قل سبحان ربی، فرما دیجئے میرا پروردگار پاک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی تم نے نئی بات نہیں، یہ تو سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کی قدرت کاملہ سے پہلے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ رہی میری بات، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ ان دو باتوں پر مجھ سے بات کر لو۔ میری انسانیت میں کہیں تمہیں کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آئے، مجھ سے بات کرو کہ بھئی آپ دعویٰ تو نبی ہونے کا کرتے ہو، آپ میں یہ نقص ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان فرمانے لگے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ تو نبوت کا کیا، اس نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کتنا بڑا دعویٰ کروں اور میرا کردار کیا ہے۔ اس کا کردار تو پڑھ کر کیا آ جاتی ہے، اس کی داستان حیات پڑھو تو اتنا گھٹیا کردار ہے اور اتنا بڑا دعویٰ، اسے یہ شرم بھی نہیں آئی۔ اور حضرت کی بات ٹھیک تھی
اس کی سوانح حیات پڑھیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ میرے ایک دوست کو انہوں نے کتابیں دی، اس نے مجھ سے بات کی کہ مجھے مرزائیوں نے کتابیں دی ہیں کہ یہ پڑھیں اور دیکھیں اور ہماری بات بھی سنیں۔ میں نے کہا یار کدھر تم پھنسے رہو گے، اگر وہ تمہیں کوئی فقہ کے بارے دیں گے یا تفسیر دیں گے یا حدیث کی باتیں، اس میں کہاں پھنسے رہو گے؟ تم پہلے مرزا صاحب کی زندگی کے حالات پڑھو۔ کہنے لگا ایسا ہی کروں گا۔ اس نے ان سے مانگی وہ کتاب کہ ان کی زندگی پر جو کتاب ہے وہ پتہ نہیں ساری پڑھی ہے کتنی پڑھی، پڑھ کر کہنے لگا یہ تو انسان ثابت نہیں ہوتا، ایسے نبی کون مان، یہ تو شریف آدمی نہیں ہے، یہ دعویٰ نبوت کا لیے پھرتے ہیں تو اس کا تو کردار اسے انسان بھی، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ جلدی حل ہو گیا، بجائے فقہی بحثوں میں پڑے رہتے اور حدیث شریف پر بات کرتے رہتے۔ تو فرمایا مجھ سے دو باتوں پہ بات کرو، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ انسان ہوں، بشر ہوں، تم میری بشریت پہ بات کرو، میری قبل از نبوت حیات مبارکہ بھی تمہارے سامنے اور بعد نبوت تمہارے بیچ میں، بس کہیں اعتراض کر کے دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، تم دنیا اور آخرت کا کوئی سوال میرے سامنے لاؤ، میں اللہ سے اس کا جواب لے کر تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ ان باتوں میں میرے ساتھ ہو، یہ کرنا نہریں بنانا، محل بنانا، جنتیں بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جانے اس کا حل۔ سبحان ربی، وہ پاک، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور بشر ہوں۔ میں نہیں سمجھتا جو بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ آیت کیوں محو ہو جاتی ہے؟ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں بشر ہوں لیکن عام بشر نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بشر ہونا ان کے لیے بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ فرمایا ان کے بھٹکنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، دعوت الہی آتی ہے، تو جب یہ سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو یہ پہلے کافر بھی جب انبیاء ان کو پیغام پہنچاتے تھے تو وہ کہتے کمال ہے یار، ہمارے جیسے آدمی ہو، تم بھی کھاتے پیتے ہو، شادی کرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، صحت مند ہوتے ہو، بیمار ہوتے ہو، دھوپ چھاؤں لگتی ہے، گرمی سردی تو پھر تم نبی کیسے ہو گئے؟ کیا بشر نبی ہو گیا؟ یہی بات یہ بھی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، کہتے ہیں ابعث اللہ بشر رسولہ، کیا اللہ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا دیا؟ فرمایا انہیں جواب دیجئے، اللہ کی طرف سے فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول۔ زمین پر اگر فرشتے بستے ہوتے تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم ان کا نبی بھی فرشتہ بھیج دیتے۔ بھئی زمین پر جب انسان بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے ہمارا نبی اور رسول بھی تو انسان ہی ہوگا۔ اگر کسی جن کو بھیج دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیتے، اس کی بات کون سنے گا؟ اسے دیکھے گا کون؟ فرشتہ کوئی کام کرے گا تو لوگ کہیں گے بھی تم تو فرشتے ہو، تم نے تو اشارہ کیا تو یہ کام ہو گیا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا یہ تمہارا اعتراض اس لیے بے جا ہے کہ نبی بشر کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین عالم بشریت سے یہ آباد ہے، زمین پر بشر ہی بستے ہیں، اور انہی میں سے اللہ کریم نے رسول مبعوث فرما دیا تاکہ اس سے استفادہ کریں۔ غیر جنس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔ اگر فرشتہ بھی آ جائے تو فرشتے کی بات کون سنے گا؟ سنے گا تو فرشتے جیسے کام کون کرے گا؟ فرشتے نے نہ کھانا نہ پینا، نہ اس کی بیوی نہ بچے، نہ اسے بھوک، نہ اسے نیند، نہ اسے گرمی، نہ اسے سردی، پھر اس کو دیکھے گا کون؟ اس کی بات کون سنے؟ اس جیسا رہے گا کون؟
زمین پر انسان بستے ہیں تو اعلیٰ ترین انسان انسانوں کا رہنما ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔